بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک عورت کا کردار بہت اہم ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے وقت بیوی کے انتخاب کے لیے چند اوصاف کا تعین کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح میں 4 چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں: مال، حسب، نسب، خوبصورتی اور دین۔ تم دین والی عورت منتخب کرو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے اللہ کے تقوی کے بعد سب سے بہتر جو چیز نیک بیوی ہے، جسے وہ حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اگر اس پر قسم ڈال دے تو وہ قسم پوری کرے، اور جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو وہ اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے جس کی تربیت بد اخلاق خاندان میں ہوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گندگی کے ڈھیر کے سبزے سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈھیر کے سبزے سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برے خاندان کی خوبصورت عورت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مرد کو رشتہ دینے کی تلقین فرمائی جس کی دیانت، امانت اور اخلاق پسندیدہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خاوند خراب ہو تو بیوی اور بچے بھی خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا آدمی رشتہ طلب کرے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اسے رشتہ دے دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور وسیع فساد برپا ہو جائے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات میں باریاں تقسیم کرتے اور انصاف کرتے اور کہتے، اے اللہ، جس چیز کا میں مالک ہوں اور اس میں یہ میری تقسیم ہے، جس چیز کا تو مالک ہے اور مجھے اس میں اختیار نہیں، قلبی میلان، اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کرنے والوں سے عدل و انصاف کرنے کی بیعت لی تھی، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارانہ میں حنین کی غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا، عدل کریں۔ آپ نے فرمایا، اگر میں نبی ہونے کے باوجود عدل و انصاف نہ کروں تو پھر میں سخت بد نصیب ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہیں تھی۔ ایک دوسرے آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کرتے تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی مگر انہوں نے صبر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کے خصوصی تعلقات افشا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی امانت میں سے یہ امر بھی ہے کہ مرد اپنی عورت سے اور عورت مرد سے تنہائی میں ملاپ کرے، پھر مرد اپنی عورت کا راز کھولتا پھرے۔ ایک روایت میں ہے، اللہ کے ہاں مرتبے کے لحاظ سے بدترین لوگوں میں سے ہے۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہرگز نہ کرو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیطان سے راستے میں ملے، پھر وہ اس سے جمع کرے اور لوگ دیکھ رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اظہار زینت سے منع فرمایا اور اس کے نقصانات سے آگاہ کیا، کیونکہ اس سے مردوں اور عورتوں کے مابین فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا، آخری دور میں میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ان کے سروں پر بختی اونٹوں کی کوہانوں جیسے بالوں کے گچھے ہوں گے۔ ایسی عورتوں پر لعنت کرنا، یہ ملعون عورتیں ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم جیسے موٹے موٹے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی۔ ان کے سر پر بختی اونٹوں کے ٹیڑھے کوہانوں کی طرح بالوں کے گچھے ہوں گے۔ یہ جنت میں نہیں جائیں گی
اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے آ رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو گلی بازاروں میں کام کاج وغیرہ کے لیے جاتے وقت خوشبو لگا کر جانے یا مٹک کر ناز و نخرے سے چلنے کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر اس طرح لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے کہ ان تک اس کی خوشبو پہنچے تو وہ ایسی اور ایسی عورت ہے۔ اس موقع پر آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ نسائی کی روایت میں ہے وہ زانیہ ہے۔ نیز فرمایا، جو عورت خوشبو لگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ اسی طرح دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر و تکبر کی مذمت کی ہے۔ جن اخلاق قبیحہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور لوگوں کو ان سے بچنے کی تلقین کی ہے، ان میں ایک بدترین برائی تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، اپنا تہبند نصف پنڈلی تک اونچا رکھو، اگر یہاں تک پسند نہ ہو تو ٹخنوں سے اونچا رکھو، تہبند کے کنارے نہ لٹکاؤ کہ یہ بھی تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ آگ میں پھینکے گا۔ مزید فرمایا، تکبر سے بچو، کبھی انسان میں چادر یا قمیض پہننے سے بھی تکبر آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بوڑھا زناکار، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرتے وقت تکبر، خیانت اور قرض سے پاک ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا، فخریہ انداز جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ ہے جسے کوئی شخص دین کے دشمن سے لڑائی کے وقت یا صدقہ کرتے وقت اختیار کرے، اور باطل میں فخر و تکبر کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دریں اثنا ایک آدمی جس نے عمدہ لباس پہن رکھا تھا اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا، اسے اپنا آپ بہت بھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ مزید فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرو تب بھی مجھے تمہارے بارے میں اس چیز کا ڈر ہے جو اس سے بڑی ہے، یعنی تکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جس نے تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹا، اور فرمایا، جسے یہ اچھا لگے کہ لوگ اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوا کریں تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، حتیٰ کہ جب دیکھو کہ حرص و خود غرضی کی غلامی کی جا رہی ہے، خواہش نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور ہر شخص اپنی ہی رائے پر نازاں ہے، تو اپنی فکر کرو اور عوام الناس کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تمہیں ایسے دور سے واسطہ پڑنے والا ہے جس میں دین پر قائم رہنا ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے مترادف ہوگا۔ اس دور میں دین پر عمل کرنے والے کو 50 آدمیوں کا اجر ملے گا جو اس جیسا عمل کریں۔ اسی طرح دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسراف و فضول خرچی سے منع کیا اور میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس سلسلے میں آپ کے چند فرمودات یہ ہیں: اچھا انداز، تحمل و وقار اور میانہ روی نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، صرف اپنا حق طلب کرنا اور کسی صاحب حق کا حق نہ دینا حرام قرار دیا ہے، اور 3 باتوں کو تمہارے لیے ناپسند فرمایا ہے: بلا تحقیق سنی سنائی باتیں بیان کرنا، کثرت سے سوال کرنا اور مال ضائع کرنا۔ اور دوستو، اسی طرح کنجوسی کے معاملے میں بھی ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت کنجوسی سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت کنجوسی سے بچو، سخت کنجوسی نے تم سے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا۔
اس کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کے خون بہائے اور حرمتوں کو پامال کیا۔ مزید فرمایا 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، سخت کنجوسی، اس جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ دکھا جانا، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر بہتان لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدترین اوصاف یہ ہیں: حد سے بڑی ہوئی کنجوسی، حرص اور شدید بزدلی۔ مزید فرمایا کسی بندے کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہ ہوں گے، اور کسی بندے کے دل میں حرص اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے تو زائد مال خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اسے سنبھالے رکھنا تیرے لیے برا ہوگا۔ ضرورت کے مطابق روزی حاصل کرنے پر تجھے کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس پر خرچ کر جس کا تو ذمہ دار ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ فرمایا ہے۔ معاشرے میں پاکیزگی اور طہارت نفس قائم رکھنے کے لیے آپ نے مرد و عورت کے آزادانہ میل جول پر پابندی لگا دی ہے۔ اس طرح کا میل جول بہت سی خرابیوں اور شیطان کی دسیسہ کاریوں کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یہ ہے عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا دیور یعنی خاوند کے مرد رشتہ دار جا سکتے ہیں؟ فرمایا وہ تو موت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کی تاکید کی اور شکوک و شبہات سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا حسن عبادت میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا تم میں سے